حضرات محترم، آپ حضرات درس بخاری سماعت کر رہے ہیں اور بخاری شریف سے ہماری حدیث نمبر 684 ہے۔ 684 پر ابتدائی طور پر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں، پھر چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے کی طرف گئے، اس قبیلے کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلح کرانے کی تشریف لے گئے، اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کے لیے کہے گئے کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ پھر حضور کا آ جانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حالت نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا۔ اب حضرات سارا خلاصہ مضمون سمجھ گئے ہوں گے۔ کون سا قبیلہ تھا؟ کون لوگ تھے؟ مدینے میں 4 بڑے قبیلے تھے۔ ایک قبیلے کا تعلق تھا بنو نذیر کے ساتھ، ایک تھا بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے 2 بڑے قبیلے تھے، اور انصار کے جو 2 بڑے قبیلے تھے وہ تھا اوس اور خزرج۔ یہ 2 بڑے قبیلے تھے۔ یہ بنو عمر بن عوف کا تعلق تھا، یہ اوس کے ساتھ تھا۔ یہ مالک بن اوس کی اولاد میں سے تھے، اور یہ اوس کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا اس قدر بڑھا کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اب جھگڑا جو تھا وہ زبانی نہیں تھا، بلکہ اب بات آگے تک بڑھ گئی تھی، اور یہ قبا کے رہنے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت جیسے منصب کو کچھ دیر کے لیے چھوڑا، اور اپنی جگہ کس کو منتخب کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو انتخاب فرمایا کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے۔ امام داؤد، امام نسائی اس حدیث کو لے کر آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں بنو عمر بن عوف کی طرف درمیان جا رہا ہوں، ظہر کی نماز آپ نے پڑھائی اور آپ گئے۔ فرمایا اگر میں عصر کی نماز میں نہ آ سکوں تو ابو بکر صدیق سے کہنا کہ وہ نماز پڑھائے، اور حضور تشریف نہ لائے، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو پھر بلال نے کہا کہ اے ابو بکر آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کا کہہ کر گئے ہیں۔ اب ایک جملہ سمجھ لیجئے اور دل کی تختی پر لکھ لیجئے، نبی کا کلام خدا کا کلام ہوتا ہے، اس میں شک و شبہ نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ جو کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں جو ہم ان سے کہلوا دیتے ہیں۔ اب حضور کا یہ کہنا کہ میرے پیچھے سے ابو بکر نماز پڑھائے، تو اشارہ کس طرف ہو رہا ہے؟ کہ خدا کہہ رہا ہے۔ ارے بولی سبحان اللہ۔ اب خدا کی چاہت کیا تھی کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں، آپ کی ظاہری حیات میں اور ظاہری حیات سے پردہ فرمانے کے بعد اگر کوئی امام اور خلافت کے فریضہ سر انجام دے گا تو ابو بکر صدیق دے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، جو ابو بکر صدیق کی امامت و خلافت کا انکار کر دے وہ دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اس نے قرآن سنت کا انکار کیا۔ جو قرآن سنت کا انکار کرے گا وہ اسلام سے بولیے خارج ہو جائے گا۔ اچھا، اتنی بات سمجھنے کے بعد پھر نماز کی کیفیت بھی ذرا سمجھا دیتا ہوں ایک بار پھر 2 لفظوں کے اندر۔ کیفیت اس قسم کی ہو گئی، نماز عصر کی تھی، 2 امام تھے۔ ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ نماز ایک ہی ہو، اس کے امام 2 ہوں۔ پہلے امام ابو بکر صدیق نے کرائے، حضور تشریف لے آئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عصر کی نماز کی امامت کرائی۔ تو معلوم یہ ہوا کسی عذر کی وجہ سے ایک ہی نماز کے 2 امام ہو سکتے ہیں، ایک ہی نماز کے 2 امام ہو سکتے ہیں۔ شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، فرض کر لیجئے اگر امام کا وضو ٹوٹ جائے تو امام جس کو اپنا خلیفہ مقرر کرے گا وہ امام کی جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے گا۔
نماز دوبارہ نہیں ہوگی، وہیں سے پڑھائے گا جہاں سے امام نے چھوڑی تھی۔ تیسری بات کیا معلوم ہوئی اس حدیث مبارکہ سے؟ معلوم یہ ہو رہی ہے کہ اگر دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو جائے، یا مسلمانوں کی دو جماعتوں میں جھگڑا ہو جائے، یا مسلمانوں کے دو گروہ میں جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو فی الفور ختم کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی، حضور خود گئے تاکہ فتنہ فساد ہی نہ ہو، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد ہی اتحاد ہو۔ اور صلح کرانا کتنا عظیم کام ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں، تو لہذا صلح کرانے میں ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں پہل کرنی چاہیے۔ جو ہمارے محلے میں دو درمیان لڑ گئے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہو گیا ہے، دوستوں میں اختلاف ہو گیا ہے، تو ہماری رویہ کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے سنتے ہیں، وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ یوں کہہ رہا ہے، بجائے قریب لانے کے انہیں مزید بولیے دور کر دیتے ہیں۔ اس کا بہترین محبت کا طریقہ جانتے ہو کیا ہے؟ جب دو میں جھگڑا ہو جائے نا، آپس میں ملاقات ہو، کیا وجہ ہے آپ سے ملتے نہیں؟ کہے یار وہ تو تمہارے بارے میں تمہاری تعریف کر رہا تھا۔ کیا کہو گے؟ وہ تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہارے بارے میں اچھا کہہ رہا تھا۔ وہ کہے گا اچھا، اب جو دشمنی تھی کیا ہوئی؟ اس میں بولیے نرمی آئی۔ کیا آئے گی؟ نرمی آئے گی۔ یہ نہیں وہ یوں کہہ رہا تھا، نہیں، تو تمہاری تعریف کر رہا تھا، یار میرا بھائی اچھا آدمی ہے، میری غلطی ہو گئی، بس میں نے کچھ کہہ دیا۔ جب اس قسم کا رویہ رکھیں گے تو انشاءاللہ نفرتیں ختم ہوں گی اور پیار بڑھے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ جس سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ دو جماعتوں میں، دو قبیلوں میں جھگڑا ہو گیا، تو حضور نے خبر گیری کی اور کسی کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم جا کے صلح کراؤ، بلکہ از خود آپ چلے گئے۔ اس لیے کہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اللہ کو وہ قدم بے حد پسند ہے۔ کتنے پسند ہے؟ بے حد، جس کی حد ہی نہ ہو۔ وہ جو حج کرنے والے قدم نہیں ہے، راہ خدا میں جہاد کرنے والے قدم نہیں ہے، نہ ہی مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم ہے، بلکہ وہ قدم ہے جو دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے ان میں صلح کرانے کے لیے جو اٹھتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو لہذا درس میں کیا معلوم ہو رہا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات رکھیں گے، اور اپنے کسی عمل سے مسلمانوں کے اندر نفرتیں نہیں پھیلائیں گے، بلکہ محبت کا درس دیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا